جن کا اعتکاف کرتے، وہ اعتکاف کہ جو آج تقریباً لوگوں سے چھوٹ رہا ہے، یہ سنت ختم ہو رہی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد کسی سال بھی اعتکاف نہیں چھوڑا، ہر سال اعتکاف کیا ہے، حتیٰ کہ ایک سال جب آپ رمضان میں اعتکاف نہ کر سکے، آپ نے رمضان کے بعد اس کو قضا کیا۔ فرض نہیں ہے، سنت ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ کس قدر بڑی سنت ہے، کس قدر اس کی اہمیت ہے۔ تو آپ ان دنوں کی فضیلت کے حوالے سے، ان راتوں کی فضیلت کو پانے کے لیے باقاعدہ اعتکاف کرتے، دنیا کے کام کاج چھوڑ کر مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کرتے، تو یہ بھی سنت ہے کہ جسے آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ کے فضل توفیق سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اس سنت کا اہتمام ہوتا ہے، کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور مزید استقامت دے اور اس طرح سے کرنے کی توفیق دے جس طرح سے آپ نے کی ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، اور اعتکاف بیٹھ کر بھی کیا کیا ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جو اعتکاف کے خلاف ہوتی ہیں۔ بیٹھے اعتکاف ہیں، باتیں دنیا کی چل رہی ہیں۔ ہاں پہلے تو لوگوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی تھی، اب موبائل آ گئے ہیں، موبائل پر بیٹھے سارا دن گپ شپ چل رہی ہے۔ بھائی اعتکاف کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس کا معنی ہی یہ ہے کہ دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر چند دن کے لیے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے، اس کا مقصد یہ ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اعتکاف کے آداب کو جاننا اور ان کو پورا کرنا، اللہ کے لیے خالص ہو کر یہ کام کرنا۔ آپ ایک دفعہ ایک سال رمضان میں جب آخری دھاکہ شروع ہوا، مسجد میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے لگے ہوئے ہیں، یہ فلاں بیوی کا خیمہ ہے، یہ فلاں بیوی کا ہے، فلاں بیوی کا ہے۔ بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر کہ اس نے وہ اعتکاف بیٹھی، میں بھی بیٹھتی ہوں، اس نے خیمہ لگایا، میں بھی لگاتی ہوں، جس طرح ہوتا ہے نا۔ آپ نے جب دیکھا تو کیا فرمایا؟ البر اردنا، کیا ان کا نیکی کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟ یہ دوسرے مقابلہ بازی کر رہی ہے۔ حکم دیا کہ سارے خیمے اکھاڑ دو۔ کیا پتہ چلا کہ اعتکاف عبادت ہے، نیکی ہے، بہت بڑی نیکی عبادت ہے، لیکن لوگوں کو بتانے دکھانے کے لیے نہیں ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے ہے، اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اس کے اوقات بھی اسی طرح سے گزرنے چاہیے کہ جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں۔ تو یہ بھی رمضان کے آخری دن جو شروع ہو رہے ہیں، یہ سال بھر کے افضل ترین دن راتیں ہیں کہ جن میں ہم کو اور بھی بڑھ کر عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھوڑا جب دوڑ لگاتا ہے تو گھوڑے کی دوڑ کب تیز ہوتی ہے؟ شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں؟ آخر میں جب وہ گھوڑے والے کو اپنا ٹارگٹ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، ہاں اس وقت پوری دوڑ لگاتا ہے تیز ہو کر۔ تو یہاں پر بھی اب ٹارگٹ نظر آ گیا، عید چند دن بعد آنے والی ہے، تو ضرورت ہے اپنی دوڑ کو اور تیز کر دینے کی۔ فاستبقوا الخیرات، کہ اب ہے دوڑ لگانے کا وقت، دوڑ لگاؤ۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے تیری دوڑ لگانے کا وقت آ چکا۔ اب ضرورت ہے اور بھی بڑھ کر، اگرچہ اللہ نے پہلے بھی توفیق دی ہے تراویح پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، لیکن اب اس کو اور بھی تیز کر دیا جائے۔ اپنی دنیا کے کاموں کاجوں کو چھوڑ چھاڑ کر اور بھی اللہ کی عبادت، نیکیاں حاصل کرنے کی اس کی توفیق مانگی جائے، اس کی کوشش کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کی غنیمتوں کو، اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق دے، اس کے مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے پیچھے اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتا ہے، اللہ ہمیں اس طریقے سے